اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے پچھلے 3-4 دہائی میں، اس میں ایک بڑا واقعہ تھا برلن وال کا، فالنگ آف دا برلن وال، اس کے بعد کلیپس آف دا وال، اس کے بعد کلیپس آف دا سوویت یونین، وہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس کے بڑے دوررس نتائج نکلے۔ تو ہم یہ کہتے چلیں کہ جو طالبان کا واپس آنا ہے افغانستان میں، کابل میں حکومت سنبھالنا، ہماری نظر میں وہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، بہت اہم۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً دس ول بی پینڈ ڈاؤن ایز ون آف دا کی ایونٹس دیٹ ٹک پلیس۔ بہت وجوہات ہیں اس کی ایونٹ کے، اور پاکستان پر اس کا کتنا زیادہ اثر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب تقریباً 6 ہفتے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے آئے دن سٹیٹمنٹس، آئے دن ایکشن، آئے دن کانفرنسز، میٹنگز، افغانستان پر فوکس ہے اس کا۔ کچھ لوگ بہت خوش ہیں، اور یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ جو وہاں اس وقت صورتحال تھی طالبان کے آنے سے پہلے، وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے پاکستان خوش ہوتا، کیونکہ مسائل بہت تھے، باوجود اس کے کہ کوشش کی جا رہی تھی کہ تعلقات بہتر بنائے جائیں، وہ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ اب طالبان آ گئے تو اب کیا ہوگا؟ پاکستان پر بہت تہمتیں لگائیں گئی، پاکستان نے بڑے سٹیپس لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کو بلائیں جنہوں نے پاکستان کی فارن منسٹر رہتے ہوئے بڑے بڑے چیلنجز تھے ان کا سامنا کیا اور ان کو ہینڈل کیا۔ سلالہ کا اٹیک تھا، اس کے بعد بہت وقت گزرا کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، اور فائنلی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن جو تھیں اس وقت امریکہ کی، ان کو کہنا پڑا، شی ہیڈ ٹو اپولوجائز۔ ایک کانڈکٹ آف پالیسی ایسا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے واقعات ہوئے، انڈیا کے ساتھ ہم اوپننگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین فارمر منسٹر، فارن منسٹر ہیں حنا ربانی کھر صاحبہ۔ بہت شکریہ حنا فار جوائننگ اس۔ ہم حنا صاحبہ سے پوچھیں گے ناظرین کہ اس وقت جو پاکستان جس طریقے سے افغانستان کی سچویشن کو ہینڈل کر رہا ہے وہ اس پہ کیا کہیں گی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا حنا کھر صاحبہ کہ کل ہی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ افغانستان سے آئی ہے کہ ہم 1964 یعنی کہ جو کنگ آف افغانستان ہے اس وقت جو کانسٹیٹیوشن تھی، ہم اس کانسٹیٹیوشن کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں نسیم، میرے نظر میں ایک جو فنڈامنٹل آپ نے بات کی کہ جی بہت جب ہسٹری لکھی جائے گی یہ ایک ایسا 15 اگست کا دن ہوگا جو یقیناً اس کے اوپر آئی تھنک ہسٹوریکل اکاؤنٹس، ہسٹری کے بکس، بہت کچھ لکھا جائے گا۔ لیکن آئی تھنک جب ہسٹری لکھی جائے گی تو ایک چیز یہ بھی لکھی جائے گی کہ جو بھی افغانستان کے اندر پلیئرز تھے، بے شک وہ افغان خود تھے، بے شک وہ امریکن تھے، بے شک وہ پاکستانی تھے، ان سب نے بالکل کوئی لیسنس فرام ہسٹری نہیں سیکھے، اور ان سب نے یہ ٹھان لیا ان سم ویز کہ ہم وہی غلطیاں جن سے ہم سب نے سیکھا نہیں لیکن کھویا بہت کچھ، وہ غلطیاں ان کو ہم دوبارہ دہراتے رہیں گے۔ اور میرے نظر میں افغانستان میں کس قسم کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، پہلی والی، بعد والی، بیچ والی، نئی، دس از نن آف پاکستان's بزنس۔ اینڈ ہمارے جو لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، میں تو اس چیز پہ صرف یہی سمجھ سکتی ہوں کہ پتہ نہیں پاکستان میں وہ کیا مقصد سمجھتے ہیں، اور یہ یقیناً آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کی اسٹیٹ خوش ہو رہی ہے، لیکن جو ہمارے کئی اینالسٹ ٹی وی پہ لمبی باتیں کرتے ہیں، مطلب بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں طالبان کے آنے کے بعد، افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد 4 سالوں میں سب سے زیادہ اسکلیشن ہوئی ہے ٹیررسٹ اٹیکس انسائڈ پاکستان ٹیریٹری۔ ہم نے کل رات کو ایک آپریشن میں کیپٹن سکندر سہیل کی شہادت دیکھی ہے۔ ہم نے بے انتہا شہادتیں اس ملک نے کئی پچھلے 20-30 سال میں دی ہیں، اور پھر ایک اسٹیبلائزیشن کا ٹائم آیا، اور اب ایک ریپڈ اسکلیشن ہو رہی ہے، واپس ٹیررسٹ اٹیکس انہی جگہوں میں جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور انہی گروپ سے جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو یہ تو مطلب میں اپنے آپ کو 2002 میں پولیٹکس انٹر کی تھی، ایون فار می دس از مچ ٹو ٹیک کہ آپ کو کیسے وہی چیزیں دوبارہ اس ملک میں ہو رہی ہیں، اور ہم سارے زیادہ اس چیز میں شوقین ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور کم اس چیز میں شوقین ہوئی ہے کہ اس کا ہمارا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا آ رہا ہے اور کس طرح ہم یہ اگنور کر سکتے ہیں۔ بیکاز آپ نے بہت سارے چیلنجز کا ذکر کیا when I was فارن منسٹر، اور میرے نظر میں میرے لیے شاید سب سے بڑا چیلنج نہیں کہوں گی بٹ سلیپ لیس نائٹ، ایک تو یقیناً سلالہ میں جب 24 ہمارے جوان شہید ہوئے،
اس کے بعد آئی واز ناٹ منسٹر, لیکن اے پی ایس نے ہم سب کا سول کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور ایک گیاری کا انسیڈنٹ نسیم اگر آپ کو یاد ہو, اور اس میں آپ جو مرضی کہہ دیں, میں یہ نہیں آئی کڈنٹ کم ٹو ٹرمز ود دی فیکٹ کہ کیا ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ ہم بیگ بورو اسٹیل جو کچھ بھی کر کے اپنے لوگوں سے یہ شہادتوں کا سلسلہ مانگنا بس کریں. مطلب وہاں پہ انیمی فائر نے نہیں ہمارے لوگوں کو مارا, ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ان کنڈیشنز کو, ہم نے, اور انڈیا نے ہمارے اوپر یہ امپوز کیا کہ ہمیں ایکسپوز کرنا پڑا. دیز آر آل فیکٹس, ریالٹیز. لیکن کیا پاکستان نے ہمیشہ کنسسٹنٹلی وہ پہلو لیا یا وہ روڈ لی جس سے بھی بیکم اے پلر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی؟ اور ہم نے یقیناً, میرے نظر میں ہم نے بہت کچھ صحیح کیا, بٹ میں ایز اے پاکستانی آئی ایم ناٹ ہیپی ود گرے. آئی وانٹ ٹو بی ڈیپ فائٹ, رائٹ, کہ پاکستان کچھ بھی کبھی بھی غلط نہ کرے. اور یقیناً ایک چیز ہمیں جو بہت, دیکھیں میں اس چیز سے آئی کی ناٹ کم ٹو ٹرمز ود دا فیکٹ کہ جب آپ افغانس کو ملتے ہیں, کئی لوگوں میں ڈیپ ہیٹریڈ فار پاکستان ہوتی ہے, اور میں اس کو سمجھ نہیں سکتی, میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. ہم نے اپنی نظر میں ان کے لیے بہترین سیکریفائسز دیے ہیں. ہم نے 3 ملین افغان ریفیوجیز کو یہاں ہوسٹ کیا ہے, بڑے دل سے ہوسٹ کیا, ان کو اپنے شہروں کا حصہ بنایا, اپنے سوسائٹی کا حصہ بنایا, اپنے کلچر کا حصہ بنایا. بٹ پھر یہ اس کی وجہ ہمیں بہت زیادہ سمجھنی پڑیں گی, اور میرے نظر میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہونا چاہیے. بھائی پاکستان میں آپ کے اپنے کافی مسئلے ہیں, آپ اس کو دنیا کی سٹیج پر لے کر جائیں. لیٹ دا افغانس فینڈ فار دیم سیلوز. اچھا, بہت کچھ آپ نے کہہ دیا. آئی ہیو اے لاٹ آف کوسچنس ٹو آسک. اچھا, سب سے پہلے لیٹ اسٹارٹ ود دا کانسٹیٹیوشن. اچھا, جو کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہوا اس کا مقصد تو یہ ہے کہ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ خالی ہم نہیں, یعنی کہ پاکستان اس وقت ایک کلیکٹیو ہے جس میں کہ آپ کے 8 ممالک ہیں, 6 سے 8 ممالک, کچھ میں 6 ہیں کچھ میں 8 ہیں, جہاں کہ ہم سب مل کر ایک سچویشن جو ہے اس کو کلیکٹیولی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. چائنا, رشیا, ازبیکستان, ایران ایٹسیٹرا. تو اس میں آپ کلیکٹیولی, اچھا نہ کہ آپ اس کو کلیکٹیولی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے 3 شرائط ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہوں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں ٹیررزم نہ ہو, اور جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہو. آپ لیٹ می آسک یو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں آپ کی نظر میں یہ تو بات کرنی نہیں چاہیے کسی کو بھی, پاکستان کو یا کسی نیبر کو. از دیٹ واٹ یو بلیو؟ Absolutely not. Absolutely not. There's a big difference, Naseem, and I know that you are wise enough and well read enough to completely understand what I'm saying. اور میں آپ کے لیے یہ دہرانا چاہوں گی because there is a big difference. I must play the devil's advocate کہ لوگ کلیئر ہوں کہ بات کیا ہے آپ کی. جی چلیے. جی بالکل, آپ بالکل درست کر رہی ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ایک جائز آسک آف اینی ملک جو کہ افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو بھی افغانستان میں حکومت کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے. یہ پاکستان کی لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہے, پاکستان کی لیجٹمیٹ آسک ہے, پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ پاکستان کو اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا. میں جس چیز کو ریفر کری تھی وہ یہ ریفر کری تھی جب ہمارے اپنے وزراء آ کے یہ کہیں کہ نہیں جی طالبان تو چینج ہو گئے ہیں, نہیں جی اب تو وہ یہ بھی کریں گے, اب تو وہ پرانے جیسے نہیں ہیں. بھائی ان کو پروو کرنے دینا. مجھے ایز اے پاکستانی اس وقت سخت تشویش ہے اس بات پہ کہ میرے ملک کے اندر لوگوں کی شہادتیں دوبارہ مانگی جا رہی ہیں. مجھے ایز اے پاکستانی اس چیز پہ سخت تشویش ہے کہ ایسکلیشن آف وائلنس, ٹیررسٹ گروپس جو انمیکل رہے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں, ان کو کہیں نہ کہیں جگہ وہ ڈھونڈ کے ان کے خلاف ہماری اسٹیٹ کو جتنا, اینڈ ہماری اسٹیٹ ہیز کم اے ویری لانگ وے نسیم. میں اس کو سیلیبریٹ کرتی رہی ہوں اور کرتی رہوں گی, بٹ جیسے کہ میں نے کہا اٹ ڈپینڈز نا کہ آپ پاکستان کو اوکے رہنا دینا چاہ رہے ہیں اور یو وانٹ دا بیسٹ فار پاکستان. آئی تھنک وی آر نو ویئر کلوز ٹو دا بیسٹ, رائٹ, اینڈ آئی ہیو اے سیریس پرابلم. میں پاکستان کی لانجیوٹی آف انٹرسٹ کی بات کرتی ہوں, اور لانجیوٹی آف انٹرسٹ میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے کارڈز بھی نہیں, وہ تو ایک سینسٹر ڈیزائن بن جاتا ہے نا, ہم کون سی روڈ اس وقت لیں, اور ہم کتنا پھونک کے ہر قدم اٹھائیں تاکہ دنیا کا جو انبار ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا, یہ صرف بڑھے گا کیونکہ ایک سپر پاور کا ڈیزاسٹرس ایگزٹ ہوا ہے. اچھا دیکھیے جی ہے نا, تھوڑا جی تھوڑا پاکستان کی یا
there is a few questions here. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا it's none of our business, but now you are saying کہ of course it is our business, within certain limits it is our business. like دیکھیں نا روس بھی کہہ رہا ہے کہ آپ روس بھی کہہ رہا ہے کہ جی طالبان جو ہیں ان کا طریقہ بدلا ہے ماضی کے مقابلے میں. آپ کو معلوم ہے جب یہ UNSC کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے روس نے اور چین نے ریزرویشنز شو کی اینڈ دے بوتھ کامنٹڈ آن ہاؤ دا طالبان آر ناؤ فنکشننگ. سو اس حد تک پاکستان نے بھی بات کی. اگر آپ یہ کہیں کہ نسیم یہاں تو ہر منسٹر بولنا چاہ رہے افغانستان پہ, کہیں تو ڈسپلن ہونا چاہیے, you would be absolutely right. But do you think that Pakistan as a whole is doing something wrong beyond these unnecessary statements جو آپ جس کی نشاندہی کریں تو اچھا ہوگا؟ Not at all. میرا مسئلہ یہ ہے. I think Pakistan has been doing the right things but saying the wrong stuff. اور میں آپ کو پلیز اس کا دوبارہ تشریح کر دیتی ہوں. ان کی کانسٹیٹیوشن ان کا انٹرنل میٹر ہے. آپ کا یہ کہنا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, آپ کا یہ کہنا کہ کراس بارڈر ٹیررزم افغانستان سے پاکستان میں نہیں آنا چاہیے, آپ کا یہ کہنا کہ افغانستان میں کسی قسم کی بیس جو انیمیکل ٹو پاکستان سے انٹرسٹ ہے ان لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے, آپ کا یہ کہنا کہ ویمن رائٹس وہاں ہونے چاہیے, یہ سارے جائز ریکوائرمنٹس ہیں. بٹ آپ کا یہ کہنا کہ افغانستان کے لوگوں تم لوگوں کے پاس کون سی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے, آپ کا یہ کہنا کہ نہیں طالبان تو بہت اچھے ہو گئے. دیکھیں میں نے ابھی آئی ایم ریسنٹلی ریٹرننگ فرام ایک میٹ آن افغانستان, اور وہاں پہ میں نے ایک پرسن آئی ہیو ڈیپ ریسپیکٹ فار, اے وومن دیٹ یو مے آلسو نو, مس فاطمہ گیلانی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ آر ڈیپلی سمپیتھیٹک ٹو دا طالبان اینڈ کتنے لوگ آر ڈیپلی اپوز ٹو طالبان, اور کتنے لوگ ہیں جو نیدر آر اپوز نور آر سمپیتھیٹک. اور انہوں نے کہا 10% بھی دونوں طرف نہیں ہے. افغانستان میں جو میجورٹی ہے اس کو صرف پیس چاہیے, ہم تھک گئے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. اور وہ لوگ لٹرلی اب جو وہاں پہ اسٹیبل نارمل لوگ ہیں, ایک تو ہے نا جی بالکل ویسٹرن بلاک, ایک ہے بالکل طالبان ٹائپ کا بلاک, جو نارمل لوگ ہیں جن کی زندگیاں, ہمیں پتہ ہے واٹسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ سے کہ افغانستان میں کتنی وفات, شہادتیں, ڈیتھس ہوئیں اس پورے دور میں. ہم تو صرف ویسٹرن ڈیتھس کو کہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم جس کو اسٹیبل ایکویلیبریم دنیا ہمیں کہتی رہی ہے کہ جی پچھلے جب سے 2020 میں 2020 میں ہماری وہ ودرال اگریمنٹ سائن ہوگی, اس کے بعد ایک اسٹیبل ایکویلیبریم تھا. وہ اسٹیبل ایکویلیبریم افغانس کے لیے نہیں تھا, وہ US ٹروپس کے لیے. افغانس اس وقت افغان ایئر اسٹرائک سے 3,000 پر ایئر سویلین کیجولٹیز ہو رہی تھیں. وی نو دیز نمبرز. ہمیں ان سب کے نام بھی نہیں پتا, نہ جو پاکستان میں شہید ہوئے نہ جو افغانستان میں شہید ہوئے. یہ ریجن مطلب اٹ سیمز سو مچ کہ ہم سب کو, اب پاکستان کو کیوں, آپ نے رشیا کی ایگزامپل دی, دیکھیں رشیا کو پوری دنیا یہ نہیں کہتی کہ آپ طالبان کے سپورٹرز ہیں, بیٹرز ہیں, ہمیں کہتی ہے, پاکستان کو بالکل غلط کہتی ہے, بٹ پاکستان کو یہ کہتی ہے. تو پاکستان کو ڈپلومیسی از ویری ویری, یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل. بالکل بالکل, یو ہیو ٹو بی ویری ویری ایکسٹریملی کیئرفل. اوکے, سو پاکستان کا جب فارن منسٹر آ کے یہ کہے کہ جی وہ اب بدل گئے ہیں, یہ ضرور کہیں وہ کہ جی سم آف دا assurances that they have given us are very comforting, we would expect them to walk the talk. اور پاکستان یہ چاہے گا کہ جو انہوں نے assurances دی ہیں وہ طالبان اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ کہنا کمپلیٹلی جائز ہے, بٹ یہ کہنا کہ نہیں جی طالبان ایسے ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے, یہ تو ہم, اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے ایک چیز جو نہیں سمجھ آتی, پوری دنیا جو کہ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھی ہے, جس کو فرینکلی اسپیکنگ ایک کوئی خدا نہ خاصا 9/11 اور ہوگا تو دنیا واپس ویکن ہوگی, ہمارے لیے تو ایوری ڈے کلیئر پریزنٹ ڈینجر ہے. تو ہم کیوں نہیں کہہ رہے یہ پوری دنیا کو کہ جب سے آپ کا یہ ایگزٹ ہوا, جب سے آپ کا یہ ارسپانسبل ودرال ہوا, اس کے بعد پاکستان میں ایسکیلیشن آف وائلنس ہوا ہے, ایسکیلیشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہے. اچھا, یہ اہم بات آپ نے کی, یہ اہم بات کی ہے کہ دنیا کے ساتھ پاکستان کا کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ویل ٹیک اے بریک. ناظرین, ہمارے ساتھ فارمر فارن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحب ہیں, ان سے ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन. फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिना रब्बानी खर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा ये बताइएगा हिना साहबा कि फिर क्या हम ये अग्री करें कि बेसिकली आप कह रही हैं कंटेंट ऑफ पॉलिसी इज नॉट द इशू, आप कह रही हैं जो आर्टिकुलेशन है वो मसला है ज़्यादा बड़ा. इज दिस करेक्ट? एब्सोल्युटली. मेरे नज़र में देखें, हमें जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स मिलती हैं, जो हम पार्लियामेंट में देखते हैं इन रियल टाइम, यू नो, इन प्रॉपर ब्रीफिंग्स, मेरे नज़र में पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त है इन द सेंस कि वी अंडरस्टैंड, जहाँ तक हमें बताया जाता है कि वहाँ पे अगर देखें, हमने हमेशा कहा कि हम किसी भी मिलिट्री सोल्यूशन, बेशक वो अमेरिकन इम्पोज्ड हो, बेशक वो तालिबान इम्पोज्ड हो, हम उसके हक में नहीं हैं. अब हाउ इट ऑल टर्न्ड आउट, और यकीनन अगर इसी जिस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र करी थी उसमें we had Mr. Abdullah also on Skype, again Mr. Gilani also, and तो अगर आप अफगान से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि मिस्टर गनी का जिस तरह डिपार्चर हुआ उस पर यकीनन कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं. उसने पूरा का पूरा जो प्रोसेस, जो एक सही किस्म का चेंज ऑफ पावर होना था, जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट होनी थी, उसको पूरा का पूरा अनरावल कर दिया. ठीक है, अब तो वो तो हिस्ट्री आई थिंक मिस्टर गनी से और उनके should we just come to पाकिस्तान नाउ कि पाकिस्तान इस वक्त सॉरी आप जो भी कह रही थी कि जो कंडक्ट आपने कहा पॉलिसी का, और फिर आपने कहा कि अब हमसे और शहादतें मांगी जा रही हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि, और फिर अभी ब्रेक से पहले आपने ये कहा कि हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि हमारे पर अब कितना प्रेशर आ रहा है. तो अब पाकिस्तान की कॉन्वर्सेशन जो दुनिया के साथ होनी चाहिए, मुझे लगता है ये कि हमारी कॉन्वर्सेशन का थ्रस्ट ये है कि आप लोग बड़े ज्यादती करते हैं, आप बड़े जालिम हैं, हमने इतनी सैक्रिफाइसेस की, आपको वो याद नहीं, आप हमें स्केप गोट बना रहे हैं. अगर आप बैठी होती इधर फॉरेन मिनिस्टर या व्हाटएवर, तो आप क्या एडवाइस करती हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि उनके वॉशिंगटन पोस्ट का भी यही थ्रस्ट है दो, कि एक तो जी आप रिकग्निशन तालिबान की, और दूसरा मोर इम्पोर्टेंटली कि पाकिस्तान ने जो किया भूल गए सब उसको. देखिए, अगर वो देखिए रिकग्निशन, हमें कभी भी स्पोक्स पर्सन फॉर रिकग्निशन अकेला नहीं बनना चाहिए. एक रीजनल एफर्ट जरूर होनी चाहिए. इस रीजन में जितने लोग बैठे हैं जो उनके इमीडिएट नेबर्स हैं, बेशक वो तुर्कमेनिस्तान विच हैज अ डिफरेंट व्यू, बेशक वो ताजिकिस्तान हो, ब्रॉडर रीजन में बेशक वो चाइना हो, बेशक वो पाकिस्तान हो, बेशक वो ईरान हो, हम सारे, मैं ये मानती हूँ क्योंकि हमारे स्टेक्स हैं इन पीस एंड स्टेबिलिटी, हम सारे एक ही चीज चाहते हैं. बेशक जो इस रीजन से दूर बैठे हैं उनके इंटरेस्ट यकीनन हमसे फर्क हो सकते हैं. जिस तरह ये जंग लड़ी गई उसमें अब जो सामने आ रहा है, जो अब तो एक तालिबान की विप लगती है तो BBC न्यूज पे आ जाता है, पर जब वो अफगान विद इम्प्यूनिटी को नाइट रेड्स में मारा जा रहा था, जब ड्रोन स्ट्राइक्स में मारा जा रहा था, अब एविडेंस है हमारे पास कि जो पाकिस्तान चीखता रहा कि ड्रोन स्ट्राइक्स में आप एक मिलिटेंट अगर मारते हैं अपनी नजर में तो 100 नए पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आप में कोलैटरल डैमेज इतना करते हैं. दिस वाज अ वेरी बैडली रन coin or even counter-terrorism operation. It was a very, very badly run, and I think इस पे अब यकीनन पूरी दुनिया में, अगर पाकिस्तान खुद ये सिर्फ अकेला ये कहना शुरू कर दे, हमें इस वक्त recognition से मामलात, we should not associate ourselves with becoming the spokesperson for recognition for Taliban. What should our message be? Major message America को, for example. Right now, one thing, only one thing, more than humanitarian assistance. उनके जो स्टेट के वसाइल हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं, वो उन लोगों का हक है. आप इसको इस नगर पे ना भेजें कि वहां पे लोग बिल्कुल फैमिश हो जाएं, जहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो कोई मुल्क फिर हैंडल नहीं कर सकेगा. एग्जैक्टली यही मिस्टेक अमेरिका ने पहले की थी. इस वक्त हमें सिर्फ ये मांगना चाहिए. रिकग्निशन की बात, आई थिंक इट शुड बी अ जॉइंट एफर्ट, जिसमें चाइना शुड बी इन्वॉल्व, जिसमें रशिया शुड बी, which is the case right now. जनरली इस वक्त हम रीजनल एक अप्रोच लेके चल रहे हैं. हिना साहब ये बताइएगा कि इस वक्त अमेरिका को, ब्रीफली अमेरिका को हमारा क्या मैसेज होना चाहिए, प्राइमरी मैसेज. उनकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ रही हैं और वैसे भी ऑन अ डे टू डे बेसिस एक एक्सचेंज तो होता है थ्रू मीडिया वगैरह. व्हाट शुड बी पाकिस्तान प्राइमरी मैसेज? ओके, सो हम बहुत जल्दी में ये बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा है. मैं जहां पे थी, मैं वहां पे भी ये बता रही थी कि जो पाकिस्तान ने काउंसिल दी, पाकिस्तान ने कहा बॉन्ड वन में आप तालिबान को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अदरवाइज आप सिविल वॉर के रास्ते खोले देंगे.
وہ کاؤنسل آج امریکہ بھی مانتا ہے. پاکستان نے کہا جس طرح آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اپنی وہاں رن کر رہے ہیں, ایئر اسٹرائک کے تھرو, ڈرون اسٹرائک کے تھرو, اس سے آپ ملیٹنسی بڑھا رہے ہیں. اب امریکن اپنی اسٹڈیز یہی بات مانتے ہیں. پاکستان نے کہا کہ وہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو انٹرا افغان ڈائیلاگ پریسیڈ کرنا چاہیے, اٹ شوڈ پریسیڈ. آج تک نسیم ایک صحیح قسم کا جس میں فل اونرشپ ہو, جس میں افغان خود کہیں کہ جی ہم نے یہ ڈائیلاگ کیا, ہم نے یہ سیٹلمنٹ کی, یا امریکہ نے وہ سیٹلمنٹ کی, یا جرمنی نے پلے رول کرنا شروع کرنے کی کوشش کی, یا وہ دوحہ میں ہوئی. مطلب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اور انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہم 20 سال سے کہتے آئے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوا. سو پاکستان کے کو اس وقت کہنا چاہیے جی ہماری آپ سے بہت اگر مسئلے ہیں, مسائل ہیں, وی آر ولنگ ٹو پٹ اٹ آل بیہائنڈ اس. جو غلطیاں ہم نے کی, جو غلطیاں آپ نے کی, ان کو چھوڑ دیں. جسٹ میک شیور کہ وی ڈونٹ رن انٹو another crisis which brings your troops back to Afghanistan in 10 years, 20 years, 15 years, 5 years from today. ہماری کاؤنسل آپ کو جب بھی ہم نے دی وہ ریجنل ریالٹیز پہ بیس تھیں, وہ ہماری ریشنل تھیں, لاجیکل تھیں. آپ نے سب کو مسترد کر دیا. ہم وی ڈونٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ یو. یو نو آپ ہم اس ریجن کو مہربانی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہاں پہ جو بھی آپ کی اگر ایکسپیکٹیشن ہے آف انٹرا افغان ڈائیلاگ, آف طالبان ہیونگ اے ریسپانسبل گورنمنٹ, اگر ان کے پاس سیلریز پے کرنے کو نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکے گا؟ اگر ان کے پاس میونسپیلٹی کرنے کو نہیں ہے, کام کرنے کو نہیں ہے, تو وہ کیسے ہو سکے گا؟ وہ کیسے آپ کو یہ ایشورنسز دے سکتے ہیں کہ آپ کے یو نو دس سوئل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ یو, جب ان کے پاس اپنے فورسز کو کچھ دینے کو نہیں ہے؟ اچھا یہ ہے نا, یہ ہم ریشنل گفتگو ہے. ایک ارریشنل سٹیپ یہ بھی ہے جو کہ وہاں سینٹ میں لیا گیا امریکہ میں, جہاں کے ریپبلکنز 22 نے کہا ہے کہ جی سینکشنز لگائیں اس پر طالبان پر, اور ان ممالک پرنسپلی پاکستان پہ جس نے پوری ایک انہوں نے چارج شیٹ دی ہے کہ ہیلپ کر رہا ہے پاکستان, ہیلپ کیے طالبان کو لے کے وہ آئے حکومت میں, سینکچریز, یہ سو اینڈ سو فورتھ. آپ کیا کہتی ہیں ویری بریفلی کہ یہ دس وونٹ فلائی, یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان ہے, یہ جو بل پاس کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نسیم, میں تو اس پہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں 15 اگست سے آنورڈس میں اس پہ بہت سمجھیں ڈر کا, یو نو آئی وڈ سے آئی ایم ویری اسکیئرڈ بیکاز آف دس. اینڈ سمپلی پٹ وائی, کیونکہ ایک سپر پاور کبھی بھی اس طرح کی ہیوملیٹڈ ایگزٹ کے ساتھ اٹ کانٹ میک پیس ود اٹ, رائٹ؟ اینڈ وہ اس کی ووٹنگ ضرور دیکھیں گے, اینڈ پاکستان آلویز ٹینڈس ٹو بی دا بیسٹ کینڈیڈیٹ بیکاز آف اٹس یو نو نیبرہڈ, بیکاز آف. اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ امریکہ میں جن لوگوں نے, جو امریکہ کے وہاں پہ ہونے میں جس قسم کی بھی پالیسی انہوں نے وہاں کی, جن لوگوں نے بینیفٹ کیا, انہوں نے شاید جنرل عوام پاپولیشن کو نہیں بینیفٹ کرایا, لیکن ان لوگوں کی آواز بہت اسٹرانگ ہے. وہ ٹویٹر پہ, وہ سوشل میڈیا پہ, وہ ایڈیٹوریلز میں حاوی ہیں. وہ جو کہ ویری پرو, جن کو امریکہ کے ڈرون اسٹرائکس میں لوگوں کی شہادتیں نہیں نظر آتی تھیں, جن کو امریکہ کے غلط آپریشن میں, جن کو صرف طالبان یا کوئی بھی اور میں غلطی نظر آتی تھی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک ریشنل اپروچ چاہیے جہاں پہ آپ ان کی غلطیاں بھی پوائنٹ کر سکیں اور دوسروں کی بھی غلطیاں پوائنٹ کر سکیں, اور آپ کہہ سکیں کہ بھائی بہت ہو گیا. کوئی جو the loser are always the civilians of Afghanistan and the civilians of Pakistan. بے شک, absolutely. تو this bill won't fly, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تک نیو یارک ٹائمز تک نہیں پہنچے گی, جن کی آواز کبھی BBC تک نہیں پہنچے گی. I mean all of these entities, what were they doing? کابل ایئرپورٹ ہمیں 15 دن دکھاتے رہے, اور جو افغانستان کے رورل ایریاز میں ہو رہا تھا. اور the fact, and یہ مجھے ایک اور بندے نے کہا جو افغان ہیں اور بہت, میں ان کا نام نہیں لوں گی, انہوں نے کہا کہ جی اب ہم رات کو کتنے بجے بھی چلے جائیں سیکورٹی ہے. I'm not going to take his word for it, but what I'm saying is کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ میرے جیسے لوگ, آپ کے جیسے لوگ, ہم کسی کی بھی بات ہم ریشنلی تھنک کر سکیں اور ہم سب کی غلطیاں پوائنٹ کر سکیں, لیکن ہماری جو اولین ترجیح ہے, بے شک وہ اینالسٹ ہو, بے شک پارلیمنٹیرین ہو, ایکس فارن منسٹر ہو, ایز گورنمنٹ ہو, is to protect the civilians of Pakistan first. That is our main objective. And that's what the state has to first come to grips with, کہ ہماری اولین ترجیح, ہماری اولین responsibility اپنے civilians کو بہت اور زیادہ, as I say, do not ask of more شہادتیں and of our children. which means کہ سیکورٹی ملک کے اندر بھی رکھے اور ملک کے باہر بھی. حنا صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. This was very interesting. انشاءاللہ we will continue this conversation at another time. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.